سوال نمبر 2، صفے پھلانگ کر اگلی صف میں جانا کیسا ہے؟ آگے جگہ ہے، واقعی جگہ ہے یا زبردستی جگہ نکالنی؟ آگے واقعی جگہ ہے تو صفے پھلانگ کر جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ پیچھے والے آگے جگہ چھوڑ کر کیوں بیٹھے؟ آگے واقعی ایک تو ہے زبردستی گھستا ہے، وہ نہیں، واقعی جگہ ہے، واقعی جگہ ہے تو کوتا ہی پیچھے بیٹھنے والوں کی وہ کیوں بیٹھے؟ لہذا اب اگر ان کی توہین ہوتی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی انہیں پر، لہذا ایسی صورت میں جا سکتے ہیں۔ اور اگر وہ آگے واقعی بالکل جگہ نہیں یا زبردستی جگہ نکالے گا تو اس صورت میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب صفیں کھڑی ہوں گی آگے کوئی بڑھ جائے گا، جگہ نکلے گی، یوں بڑھیے۔ اب اگر کوئی شخص صفوں کو چیر کر جاتا ہے تو صفوں کے چیر کر جانے کی 2 شکلیں ہیں، اسے سمجھو اچھی طرح۔ ایک ہے 2 آدمی سے اشارہ کیا، وہ ذرا یوں ہو گئی اور پیر زمین پر گھسیٹتا آگے گیا، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ ایک یہ ہے کہ یوں پیر یوں کر کے کندھوں کے اوپر سے پھلانگ کر گیا، یہ بہت سخت کبیرہ گناہ ہے، یہ بہت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو ایسا کرے گا اسے قیامت کے دن برج بنایا جائے گا اور اس کے اوپر سے جہنمی گزر کر جہنم میں جائے گی۔ تو پھلانگنا جو ہے 2 آدمیوں کا کندھے ملا کر بیٹھے ہیں، ان کی گردن پیر یوں اٹھا کر اوپر سے یوں جائے، یہ پھلانگنا۔ اور یہ کہ دونوں سے کہہ کر کے ذرا جگہ کرا کر پیر گھسیٹتا جائے تو اس میں کوئی ایسے زیادہ بری بات نہیں۔ بہرحال آگے جگہ ہے، لوگ جگہ چھوڑ کر پیچھے بیٹھے ہیں تو پھلانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگوں کی کوتاہی ہے کہ آگے جگہ کیوں انہوں نے پہلے نہیں بھری، اور اگر آگے بالکل جگہ نہیں ہے، لوگ زبردستی آگے گھستا ہے تو پھر یہ ساری وعیدیں اس کے لیے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس حدیث شریف کا مصداق فقط جماعت کی صفیں نہیں بلکہ کوئی بھی اجتماع، اب یہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بھی ایک شخص آگے آتا ہے لوگوں کو پھلانگتا ہوا، وہ حدیث شریف کا مصداق یہ بھی ہے۔ صرف مسجد کی صفیں جماعت ہی نہیں ہے، ہر اجتماع، کیونکہ اس کی وجہ ہے، علت ہے کہ جب آدمی اس طرح سے گردنیں پھانگ کر آگے جائے گا تو لوگوں کا ناگوار گزرے گا۔ 2 باتیں ناگوار گزریں گی، ایک تو ایک دیر سے آگے کیوں جا رہا، دوسرا یہ کہ کسی کے کندھے پر سے پیر اٹھا کر جائے تو قدرتی طور پر ناگوار گزرتا ہے۔ اس لیے وہ مسئلہ، وہ جو حدیث شریف ہے وہ ہر اجتماع۔ سوال